السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور چینل ریوائو سننا۔ غازہ کے حالات کے پیش نظر اور جو ہیلپ لیسنس ہم مسلمان محسوس کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت سے دو چار تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں غار حرا میں اپنے آپ کو تنہا کر لیا تھا اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھتے تھے تو وہ مظلوم کی جس حد تک ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں 4 حنیف موجود تھے جو کہ پولیتھیزم یا مشرکانہ پریکٹسز کے اگینسٹ تھے اور وہ اپنی طرف سے ایک کھوج میں تھے صحیح دین کی، جن میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، عثمان ابن حویرث تھے، اس کے علاوہ عبیدہ ابن جہش تھے، اور اس کے علاوہ ایک شخصیت زید ابن عمرو تھے۔ زید ابن عمرو کی خاصیت یہ ہے کہ زید ابن عمرو جو ہیں وہ پولیتھیسٹک پریکٹسز کو چیلنج کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ 40 سال کی عمر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ اپنے تئیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ جو بھی ظلم دیکھتے تھے مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ایسا کرتے کرتے وہ تھک رہے تھے کیونکہ وہ جتنی بھی مدد کر لیں ظلم ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر غار حرا میں اپنے آپ کو اکیلا کر لیا۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود مشکل نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر شادی کی عمر تک پہنچنے تک تنگی کے حالات دیکھے تھے، ایک کے بعد ایک اپنے پیاروں کو کھوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن شادی ہو جانے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ان کا نکاح ہو جانے کے بعد فائنینشلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمی نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پیار کرنے والی، لوئل، ان کے اوپر بھروسہ کرنے والی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ So حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was actually living a well off life where ان کو ارد گرد کے لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم سے اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ انہوں نے آخر کار اپنے آپ کو غار حرا میں تنہا کر لیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے۔ کیا پوچھنے لگے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے لگے کہ اس سچویشن میں، ان حالات میں کیا کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں سب کو چھوڑنے کے باوجود وہ ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس اولاد بھی تھی، ان کے پاس بیوی بھی تھی، مگر وہ پھر بھی لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کے اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سچویشن ہمیں بالکل ہیلپ لیس کر دے گی، ہمیں لگے گا کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلیز نہیں نکالی تھیں، کوئی نعرے بازی نہیں کی تھی، کوئی چینٹس نہیں پڑے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ تنہا کر کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مدد مانگی تھی، اور وہ مدد ان کو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں ملی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس کیا لے کر آئے تھے؟ قرآن لے کر آئے تھے۔ تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا سبق مل رہا ہے کہ جب حالات، جب سچویشن بہت اوور ویلمنگ ہو جائے اور آپ کو کوئی سرا مل ہی نہ رہا ہو کہ آخر کرنا کیا ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف تنہائی میں پلٹیں،
سچے دل سے پلٹیں اور قرآن کی طرف پلٹیں۔ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ سب سے بہترین علم قرآن کا علم ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بیفور آئی ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے یہ کنفرم کرنا بھی ضروری ہے کہ میں اپنے کنٹرول میں اپنے ارد گرد لوگوں کی میکسیمم مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہیں کوئی مظلوم ہے، کہیں کوئی دب رہا ہے، میں اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، اور میں خود ظالم نہیں ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ریلیشن شپس میں، اپنے انٹریکشنز میں کہیں نہ کہیں ظالم ہو جاتا ہے۔ می بینگ اے مدر، میں کبھی نہ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ظالم ہو جاتی ہوں۔ مجھے یہ کوشش کرنی ہے ہر حد تک کہ میں اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہ کروں۔ ہم اپنے ریلیشن شپس میں، اپنے میرٹل ریلیشن شپس میں، اپنے اسپاؤزز کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ، اپنے ان لاز کے ساتھ، یا پھر اپنے ارد گرد اپنے ڈومیسٹک ورکرز کے ساتھ، اپنے ہیلپرز کے ساتھ، یا کسی بھی تعلق میں اپنے آفس کولیگز کے ساتھ یا اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کسی بھی طرح سے ظلم نہ کر رہے ہوں۔ فرسٹ وی نیڈ ٹو کریکٹ آور سیلوز، میک شیور کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں تو کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہوں گی۔ بے شک ہم میں سے ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، بٹ دا پری ریکویزٹ از، شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے ارد گرد سے ظلم ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوں۔ دین انشاءاللہ العظیم جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو ہمارے سینوں میں ضرور اتاریں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔